بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ اسلام میں خلافت راشدہ کا بیان آپ کے سامنے ہوگی۔ خلافت راشدہ کا دور تو پورا ہو گیا، اب اس خلافت راشدہ کے نظام پر کچھ بات ہے۔ دیکھیں، تین باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی مدت کتنی، دوسری بات ہے کہ خلیفہ کا مقام اور حیثیت کیا ہوتا ہے، تیسری بات ہے کہ خلافت راشدہ میں جب حکومت چل رہی تھی تو ان انداز حکومت کا کیا تھا۔ مختلف حوالوں سے وہ باتیں بیان ہوتی۔ خلافت راشدہ کی مدت دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو وقت ہے، مدت ہے 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ 10 دن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 11 سال 11 ماہ 14 دن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال 8 ماہ 22 دن، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 ماہ 4 دن۔ یہ ٹوٹل آپ جمع کریں تو 30 سال بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی، ملوکیت شروع ہو جائے گی، خلافت ختم۔ خلافت پھر بھی چلتی رہی، خلیفہ کہتے تھے، لیکن وہ خلافت جو بالکل نبی کریم علیہ السلام کے انداز پر چلتی تھی، اس کو خلافت علی منہاج النبوت کہتے ہیں۔ خلافت علی منہاج النبوت، وہ یہ 30 سالوں تک چلی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور آخر میں 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ۔ اس طریقے سے خلافت راشدہ کا یہ دور پورا ہوا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف رنگ ہے، یہ بالکل ہرا رنگ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یہ والا ہرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی ریاست کے حدود ہے۔ یہ والا اوپر یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس میں اضافہ ہوا، اور یہ والا جو ہرا رنگ اس طرف ہے اور اس طرف، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست اتنی پھیل گئی، اور یہ والا جو رنگ ہے اور اس طرف بھی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست آگے چلی، اور وہ آخر میں ارض السند، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حصہ اسلامی ریاست میں شامل۔ تو اب یہ جو اسلامی خلافت تھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً سے 3 بر اعظم تک پھیل گئی، اس میں ایشیا، ادھر یورپ تک، اور ادھر افریقہ، یہ مکمل۔ اس پر تمام پورے علاقے پر ایک اسلامی خلیفہ ہوتا تھا، اور یہ مکمل ایک اسلامی ریاست تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو یہ جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ جزیرۃ العرب، اس کو کہتے ہیں جزیرۃ العرب۔ آپ علیہ السلام جب گئے تو یہاں سے یہ مکمل ایک اسلامی جزیرۃ العرب۔ آج اس ایک جزیرۃ العرب میں حضرات کئی ملک بنے ہوئے، یہ اس میں سعودی عرب ہے، یہ اس میں یمن ہے، یہ اس میں عمان ہے، یہ اس میں امارات ہے، یہ اس کے اندر قطر ہے، یہ بحرین ہے، یہ کویت ہے، یہ سب اس کے اندر کئی ٹکڑے بھی بن گئے۔ یہ مکمل ایک اسلامی ریاست، ایک خلیفہ اس کا۔ پھر اس کے بعد بھی یہ رہا، لیکن وہ خلافت راشدہ وہ ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خلافت رہی، لیکن بالکل ٹھیک اس انداز میں جو آپ علیہ السلام کا تھا، اس میں کچھ فرق آ گیا۔ اس کے بعد ہے اصل بات کہ خلیفہ کا مقام اور حیثیت کیا ہے۔ خلیفہ میں 2 باتیں، ایک تو ہوتا ہے حکمران طبقہ،
حکمران طبقہ جس علاقے کا بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے برتر سمجھتا ہے. صرف وہ نہیں، ان کے جو خاندان کے افراد ہیں وہ بھی اپنے آپ کو باقی لوگوں سے اونچا سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے خیال میں شاید انسان وہی ہوتے ہیں اور باقی ویسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اسلامی خلافت کے اندر ایک خلیفہ وہ معاشرے کا ایک عام فرد ہوگا. ہاں ایک بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہے، تو وہ حکم کرے گا اور لوگ اس کی اطاعت کریں گے. مطلب جانبین سے معاملہ چلے گا، لوگ تو اس کا حکم مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو ان سے برتر نہیں رکھے گا بلکہ انہی کا ایک فرد سمجھے گا. اور یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم چلتا ہے. یرموک کی لڑائی میں خالد بن ولید مسلمانوں کا بہت بڑا جرنیل ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور بہت بڑا معرکہ یرموک کا تاریخی معرکہ. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پہنچتا ہے کہ خالد کو جو چیف کمانڈر ہے اس عہدے سے ختم کر کے ابو عبیدہ کو بنا دو. بالکل بیچ جنگ کے اندر خبر آ گئی. خالد بن ولید نے وہ ان کے حوالے کر دیا، خود حکام سپاہی کی حیثیت سے لڑنے لگے. اطاعت امیر کی واجب. اور دوسری جانب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ عام لوگوں کی طرح جی رہے، دوڑ رہے ہیں باہر کی طرف. پوچھا امیر المومنین کہاں گئے؟ کہاں صدقے کہ اونٹ گم ہو گیا، اس کی تلاش میں جا رہا. اور ایران کا ایک بہت بڑا جنگی آدمی ہرمزان گرفتار ہو گیا اور اس کو ایران سے مدینہ منورہ لایا گیا، بلکہ اس نے خود پیشکش کی کہ مجھے اپنے امیر کے پاس لے جاؤ. جب اس کو لایا گیا ہے مدینہ منورہ تو مسجد نبوی میں لایا، لیکن امیر المومنین ملے نہیں تو واپس نکلے. گھر کی طرف گئے تو کہا گھر میں بھی نہیں. بچے کھیل رہے تھے راستے میں، دیکھا کہ ایران کا آدمی بہت شاہانہ تاج سر پر ہے، لباس اس کا بہت عمدہ ہے. کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. کہا امیر المومنین سے ملنا. امیر المومنین مسجد میں ہوں گے. کہا مسجد میں تو نہیں. کہا مسجد میں ہیں. ابھی ایک وفد آیا تھا، ان سے ملاقات کر رہے تھے تو مسجد ہی میں، آپ واپس جائیں. مسجد میں آئے حضرات تو مسجد میں ایک صاحب سو رہے تھے اور ان کے سر کے نیچے تکیے بھی نہیں تھا، ایسے ہی سو رہے تھے. ان کی آنکھ لگ گئی تھی. اور سے دیکھا تو اس رمضان کو بتایا گیا ایرانی کمانڈر کو، بہت بڑا ان کا جرنیل. کہا کہ یہ ہمارے امیر. حیران کھڑا ہو گیا اپنی جگہ. کہتے یہ وہ امر ہے جس کا روب و دبدبہ ایران اور روم کے اندر چل رہا ہے، اس کا تو نہ دربان ہے نہ کچھ ہے. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی، بیٹھ گئے. کون لوگ ہیں آپ؟ بتایا گیا کہ ایران کا بہت بڑا آدمی ہے جنگی، اور وہاں سے گرفتار ہوا. پھر اس نے درخواست کی کہ مجھے امیر تک پہنچایا جائے تو آپ کے پاس بات چیت کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جو جسم اور اس کے لباس پر نظر ڈالی تو بہت ہی فخر غرور کا ایک لباس تھا. فرمایا کہ اول تو یہ اپنا لباس تبدیل کر دے، سے انسانوں کے لباس میں آ جائے، پھر میں بات کروں گا اس سے. وہ لباس تبدیل کے پھر آگے بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں مسجد میں کھڑے ہوئے تو 2 چادریں انہوں نے اپنے بدن پر ڈالی ہوئی تھی. بات چیت کر رہے تھے کہ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو. کہا آپ ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں، آپ پہلے انصاف تو قائم کریں. سب لوگوں کو ایک ایک چادر مل گئی، آپ کو 2 چادریں کیسے مل گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. فرمایا میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دیتے. عبداللہ کھڑے ہو گئے. فرمایا 2 چادریں ان کی نہیں ہے، ایک میری ہے ایک میرے والد کی ہے، یہ میں نے اپنی والی اس کو دی. یہ خلیفہ اسی معاشرے کے فرد تھا، ایسا نہیں کہ وہ کوئی آسمان سے آیا، باقی مخلوق کوئی زمین سے آئی. یہ ہمارا ایک نظام ہے حضرات جس سے ہم محروم ہیں.
جو اب صرف ہماری کتابوں میں واقع، بلکہ اس کو بڑے سطح پر آپ چھوڑ دیں، ہمارے چھوٹوں سطح پر بھی نہیں۔ حضرات ہمارا ایک ادارہ بنتا ہے، ہمارا گھر بنتا ہے، اس گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ اپنے چھوٹوں سے وہ سلوک نہیں کرتا، اس لیے بالکل اسی معاشرے کا ایک فرد رہنا چاہیے۔ بہت زیادہ حکمران جو انسانوں کی لاشوں پر اور سروں پر اوپر چلتے ہیں اور ان کے پاؤں نیچے زمین پر نہیں لگتے ہیں، یہ اسلامی انداز نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی بات عام، ہر کسی کی ملاقات آسان، ایک بڑھیا آپ کے راستے میں کھڑی ہو جاتی اور آپ سے بات کرتے، آپ اس کی بات سن۔ تمام خلافہ میں یہ بات تھی، وہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ہر مسلمان کی رسائی اس تک آسان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ تمام نے، حضرت علی نے بھی اپنے تمام جتنے قاضی تھے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ انصاف لوگوں کے لیے بالکل آسان بنا دو، اور لوگوں کے اور اپنے بیچ میں رکاوٹیں مت کھڑی کرو کہ لوگ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ جو نقلی اور جعلی طور پر اپنا روپ بناتے ہیں کہ بیچ میں رکاوٹیں، ایک رکاوٹ، دوسری رکاوٹ، تیسری رکاوٹ، اس کو پار کرو، پھر بات کرنا مستقل ایک مسئلہ ہے، یہ ایک جعلی شان بنانا ہے۔ حضرت روب اللہ جس کو دیتے ہیں وہ اور انداز میں آپ علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے من رآہ بداہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ، جو آپ علیہ السلام کو اچانک دیکھ لیتا تو ڈر جاتا، لیکن جب آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا تو محبت پیدا ہو جاتی۔ یہ تعلیمات ہم لوگوں کے پاس اتنی قیمتی تعلیمات ہیں، لیکن حضرات ہم عملی طور پر اس سے محروم، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان خلیفہ کی حیثیت، وہ ایک تو ہے اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ، تو لوگوں پر اس کی اطاعت واجب، لیکن خود وہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر نہ سمجھے، وہ اسی معاشرے کا اور امت کا ایک فرد۔ یہ اسلامی جو خلافت راشدہ کے اندر انداز چل رہا تھا وہ یہ تھا۔ خلافت راشدہ کا نظام کیا، بہت تفصیل حضرات میں صرف چند باتوں پر، ایک ہے عدالت کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر کے دور میں مسجدیں عدالت ہوتی تھی، لوگ مسجد میں آتے تھے اور جو ان کے مسائل ہوتے تھے وہ پیش کرتے تھے، وہ حل ہو جاتے۔ مستقل کوئی قاضیوں کا نظام، مستقل عدالت کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عدالت کا پورا نظام چلا، عدالت کے لیے جگہیں بنائی گئی، وہاں قاضی بٹھائے گئے، قاضی میں پھر یہ بات دیکھی جاتی تھی کہ وہ کتنا ہوشیار ہے، وہ کتنا علم والا ہے، وہ بات کو کتنا سمجھتا ہے، کتنا زیرک ہے۔ جب وہ دو آدمیوں کی بات سنے تو وہ کیسے نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ اس میں کون ٹھیک ہے کون غلط، یہ سب باتیں قاضیوں میں دیکھی جاتی تھی۔ پھر پورا ایک نظام بنتا ہے حضرات اسلام کے اندر ہے، اگر ایک آدمی نے عدالت میں اپنی بات پیش کر دی، وہ گواہ پیش کرے گا، گواہوں کی جانچ پڑتال ہوگی، سرًا علانیتاً، کھل کر بھی چھپ کر بھی، یہ گواہوں کے بارے میں معلوم کیا جائے گا، سچ بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، ساری باتیں عدالت کا ایک نظام۔ اور وہی بات ان تمام خلفاء کے دور میں ان قاضیوں کو یہ ہدایات تھی کہ کسی کی دعوت نہیں قبول کرنی، جب آپ کے سامنے مجرم آئیں گے تو ایک کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرنا ہے کہ ایک کو آپ بیٹھ جائیں اور دوسرے کو آپ کھڑے رہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ تو ہنس کر بات کریں اور دوسرے کے ساتھ غصے میں بات کریں۔ پورا عدالت کا نظام، انصاف سستا ہو جائے، آسان ہو جائے، ہر آدمی آسانی سے اپنی بات پیش کرے، فوراً اس کا علاج ہو جائے۔ حضرات کیس اتنے چلتے ہیں ہمارے ملک میں، زمانہ گزر جاتا ہے، لوگ بوڑھے ہو جاتے۔ ایک آدمی نے جیل کے اندر 34 سال گزار دیے، 34 سال کس کیس میں کہ اس نے اپنی بیوی کو مارا، اور حضرات 34 سال کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اس کی بیوی تو کسی اور کے ساتھ گئی ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ غلط ہو گیا ثابت، 34 سال کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیں اس آدمی کی شادی کتنی عمر میں ہوئی ہوگی؟ کم از کم 15 سال ہم فرض کر لیتے،
اور یہ اختلاف اس کا بیوی کے ساتھ چلو دوسرے دن ہو گیا، ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں، اور دوسرے دن ہی اس آدمی کو جیل میں ڈال دو، 34 سال 15 کے ساتھ جمع کرو کتنے سال ہو جائے گا؟ 50 سال تو ہو گئے، 50 سال وہ بوڑھا ہو کر باہر نکل لو، تحقیق کوئی ہے نہیں۔ اس لیے خلافت راشدہ میں بالکل آسان، یہ تیرے میرے تمہارا صحیح مشکل ہو جائے، ہر آدمی بات نہ کر سکے، قاضی کو مسجد کے اندر آ جاؤ، جس آدمی کو مسئلہ آ جاؤ، اپنی بات آسانی سے پیش کرو، فوراً بات ہونی چاہیے۔ پھر قضا کے علاوہ ایک اور بات چلتی ہے، اس کو تحکیم کہتے ہیں۔ قاضی تو حکومت کی طرف سے ہوگا، تحکیم وہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے طور پر جو ایک نظام بناتے ہیں جس کو جرگہ سسٹم کہتے ہیں، مطلب خاندان کے کچھ لوگ، ان کی کمیٹی ہوئے، خاندان میں اختلاف ہو جائے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ اس کو حل کر لیتے ہیں، یہ تحکیم کا ایک نظام، یہ مسلمان ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات ہم حکومتوں سے ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے، ہم خود بھی اپنے مسائل کو اگر سنجیدگی کے ساتھ حل کرنا چاہیں تو بہت سے مسائل کو ہم خود حل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سمجھدار لوگ اور ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور پھر اس کو ادا کر۔ بہرحال یہ قضا کا نظام تھا، عدالت۔ پھر دفاع کا نظام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سب لوگ اسلامی فوج کا حصہ ہوں گے، کچھ تو مقرر اور کچھ رضاکارانہ طور پر، سب لوگ حصہ تھے۔ یہ نظام بالکل بن سکتا ہے، آج بھی مختلف جگہوں کے اندر چلے۔ اسرائیل کے اندر جو یہودیوں کا ملک ہے، اور حضرات ہمیں اتنا تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ وہی یہودی میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ کر رہے ہیں، اب بڑے کٹر یہودی بنے ہوئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم کے ساتھ لڑو، اللہ کو کہانی آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ اور اب آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے اندر بچہ ان کی عورت مرد سب پر جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ لازم۔ حضرات ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ بالکل ہو سکتا ہے، پورا پاکستان کا جو فرد ہے پاکستانی آدمی، حکومت اس پر لازم کر دے اور وہ سب لوگ حکومت کے ریکارڈ میں آ جائیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اب حالات یہ چل رہے ہیں حضرات کہ جو بدماش طبقہ ہے ہر ایک کے پاس اسلحہ بھی ہے، شریف لوگ خالی ہاتھ ہیں۔ شریف آدمی اگر لائسنس بنانے جاتا ہے قانون کے طریقے سے ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنی مشکلات ہے کہ وہ کیا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دفاع کا جو نظام بنایا گیا کہ مختلف جگہ چھاونی مقرر کی گئی، بصرہ، کوفہ، شام، مصر، ان علاقوں میں، اور یہاں سے پورے علاقے کنٹرول کیے جاتے، جہاد کا ایک نظام چلتا تھا۔ اس کے بعد ہے مالیات کا شعبہ۔ مالیات کا جو شعبہ ہوتا ہے بیت المال، بیت المال اسلامی حکومت کے اندر بہت بڑی مرکزی چیز ہے۔ اس کے اندر جو مال آتا ہے کچھ مسلمانوں سے اور کچھ ملک کے اندر جو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں مستقل یہاں کے باشندے، اور نسبت اگر دیکھی جائے تو مسلم لوگوں سے لیا جاتا ہے وہ زیادہ ہے، غیر مسلم لوگوں سے کم لیا جاتا۔ مسلم لوگوں میں زکوٰۃ، عشر اور صدقات یہ چیزیں بیت المال میں آتی، غیر مسلم لوگوں سے خراج، جزیہ یہ چیزیں لی جاتی، یہ سب بیت المال میں جمع ہوتی۔ پھر اس بیت المال سے ملک کے اندر جتنے لوگ ہیں محتاج ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ کافر لوگوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ صرف ان لوگوں سے جو کمانے کے قابل جوان لوگ ہیں، اور 50 سے نیچے، جو 50 سے اوپر اس کی عمر چلے گی کمانے کے قابل، اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے۔ خواتین سے ٹیکس نہیں لیا جائے، کافر خواتین، بچوں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، بے روزگار لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا جو کمانے والے۔ یہ پورا ایک نظام، ملک کے اندر جتنے بیوہ، یتیم، مسکین ان کو بیت المال سے فنڈ ملے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم حکومتوں میں یہ نظام چل رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو سرکار چیزیں دیتی اور وہاں کے محتاج لوگوں کی مدد کری۔ یہ نظام ہمارا تھا، ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ مالیات کا شعبہ، پھر تنخواہیں مقرر ہو جاتی جو مختلف ملک کے اندر جو دوسرے کام ہوتے ہیں وہ سب اسی بیت المال سے نظام چلتا۔ آگے ہوتا ہے تعلیم کا شعبہ،
تعلیم کا شعبہ، تعلیم عام، تعلیم کے لیے مثلا اور تعلیم بھی ہے، اپنی جو بھی دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، اور بنیادی تعلیم جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی۔ قرآن اللہ کی باتیں جو اللہ کی ہدایات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح تفسیر کی کہ یہ مطلب ہے، اور فقہ کے اندر اس کو بالکل آسان کر کے پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ والا یہ حکم۔ مثلا ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو نماز میں صاف بیان کیا یہ فرض ہے، یہ والا سنت ہے، یہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ والا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں، کس آدمی پر زکوٰۃ ہے، کس کو دینا ہے، کون کون سے مال میں زکوٰۃ ہے، حج کے بارے میں ہے، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں ہے، سب کے بارے میں یہ۔ اگر مسلمان لوگ اس کو، تو کوئی مسلمان خالی نہیں رہے۔ اور پھر مسلمانوں کے جو مساجد حضرات، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، ہماری مساجد صرف نمازوں کے لیے، اس لیے اذان ہو جائے گی تو مسجد کا گیٹ کھل جائے گا، نماز ہو جائے گی تو 15 منٹ بعد مسجد بند ہو جائے گی، صرف نماز کے لیے ہے، ایسا نہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں، آپ علیہ السلام کے دور میں، مساجد مسلمانوں کی تعلیم تربیت کے مراکز ہوتے تھے، مسلمان یہاں سیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے شہروں میں بڑے علماء بٹھا دیے تھے، صحابہ کرام۔ دمشق کی جامع مسجد میں کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء کے حلقے لگتے تھے، 1600 آدمی اس میں شریک ہوتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کے حلقے کوفہ میں لگتے تھے، مختلف جگہوں میں لوگ سیکھتے تھے۔ سیکھنے کا ماحول، ہمارے تکلفات بہت زیادہ آگے، اگر میں پڑھ لوں گا غلط ہو جاؤں گا تو مجھے شرم آ جائے گی، اس لیے میں غلط ہی پڑھوں گا لیکن کسی کو سناؤں گا نہیں۔ وہ ہمارا جہل زمانے سے چل رہا، ہم نے بچپن میں اگر ٹھیک سیکھا غلط سیکھا بس وہی چل رہا۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، دینی اعتبار سے حضرات ہم 30 سال پہلے جہاں کھڑے تھے ہم ادھر ہی کھڑے، ہم آگے بڑھتے ہی نہیں۔ اس لیے یہ تکلفات کا نظام ختم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے کوئی شرم کی بات نہیں، غلطی ٹھیک ہو جاتی۔ صحابہ کرام میں ایسے صحابہ حضرات جو حضرت ابو بکر کے والد مسلمان ہوئے ہیں 94 سال کی عمر میں، وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 94 سال تھی، یعنی 6 سال کم 100 سال۔ اس میں مجمع میں میرا خیال نہیں ہے کہ ایک بھی اس عمر کا ہو، انہوں نے اس عمر میں سیکھا۔ یہ ہم مسلمانوں میں یہ باتیں نہیں، یہ پتہ نہیں کدھر سے ہم لوگوں میں یہ باتیں آ گئی۔ تعلیم عام خلفائے راشدین کے دور میں ایسا۔ اس کے بعد رفاہ عامہ کی بات ہے، خلفائے راشدین کے دور میں رفاہ عامہ کے کام ہوتے۔ رفاہ عامہ کے کام کیسے ہوتے؟ مثلا آنے جانے کے راستے، روڈ بنائے جاتے تھے، مختلف جگہوں پر مسافر خانے حکومت کی طرف سے بنائے جاتے تھے، یہاں انتظامات ہوتے تھے، مسافر لوگ وہاں پر ٹھہر جاتے تھے۔ اسی طرح جو دوسرے لوگوں کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اس کے انتظامات ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ پر ایک نظر تھی مختصر، جو آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اس سے آگے پھر اور باتیں شروع ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے ملک شہر اور عالم اسلام کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہر قسم کا امن اطمینان اللہ نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر فساد اور فتنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔